رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ عبادت کرتے کہ عام دنوں کے اندر میں نے اللہ کے نبی کے اندر اتنا جوش اور جذبہ عبادت کرنے کا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی خود بھی عبادت کیا کرتے اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ اب رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر کام کون کون سے کرنے ہیں؟ سلف صالحین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام کرنے کا جو حکم دیا وہ لیلۃ القدر رات کی تلاش ہے۔ اب لیلۃ القدر رات یہ کتنی فضیلت والی، کتنے مقام اور مرتبے والی رات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا اور عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے لیے قرآن مجید کے اندر پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ اور کتنی برکت والی یہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 مہینے کی عبادت ہو اور ایک طرف یہ اکیلی رات کی عبادت ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر 80 سال کی عبادت سے بہتر بھی آتا ہے، 85 سال کی عبادت سے بہتر بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلا ان آخری 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر جو کام کرنا ہے وہ لیلۃ القدر رات کی تلاش ہے۔ دوسرا جو کام کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اب رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ قرآن مجید جو کہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور اتنی بابرکت اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر تو ہر ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے سے جس کے 700 نیکیاں ملتی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے اندر جو دوسرا کرنے والا کام ہے اس آخری عشرے کے اندر، بلکہ پورے رمضان کے اندر، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن یہ رمضان اور قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ رمضان کہے گا کہ اے اللہ، گرمیوں کے سخت گرمی کے دن تھے اور تیرے اس بندے نے روزہ رکھا تھا اور تیری حلال کردہ چیزوں سے بھی یہ دور رہا تھا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، رات کو جب تیری ساری کی ساری مخلوق سوئی ہوتی تھی تو یہ اکیلا بندہ اٹھ کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان المبارک کے اندر دوسرا جو کرنے والا کام ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان آخری 10 دنوں کے اندر جو کہ نجات کے 10 دن ہیں، جہنم سے نجات کے 10 دن ہیں، ان آخری 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار کیے جائیں۔ ذکر و اذکار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو ہیں تو بہت چھوٹے سے لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 2 جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر ایک ایسا مجرم بھی پیش کیا جائے گا جس کے گناہ نیکیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر ایک پرچی سی رکھ دیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر و اذکار کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھا جو کام کرنا ہے اس آخری 10 دنوں کے اندر آپ نے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے یہ انسان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ان ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جس انسان کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ زمین کے اوپر فساد پھیلائے گا، فساد برپا کرے گا، یہ دیکھو آج میرے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر ان بندوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے چوتھا جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پانچواں جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار، کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں، اولاد چاہے جتنی بھی بری ہو، جتنی بھی نافرمان ہو، لیکن ماں کے سامنے جب اولاد کی آنکھوں کے اندر سے ایک آنسو نکل آتا ہے نا تو ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دوں گا، تبدیل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ تو آپ نے جو پانچواں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ چھٹا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی پھر حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ 6 کام ہیں جو آپ نے رمضان کے اندر کرنے ہیں، بلکہ آخری جو 8 سے 10 دن بچے ہیں، یہ آج 22واں روزہ ہو گیا، باقی جو 8 دن باقی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، 21ویں گزر گئی ہے، 23ویں، 25ویں، 23ویں اور جو 29ویں جو رات ہے، ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو غریب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آئیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اور کوشش کریں کہ عید آنے سے پہلے پہلے، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔